رضا سے اس پنڈال کو معطل کیجئے۔ لبیک لبیک لبیک۔ جتنا سرکار کے غلاموں کا جم غفیر ہے، اینڈ تک ہر بندہ ہاتھ اٹھائے اور گواہی دے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان اللہ۔ ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، اور نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا، جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا، یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، یہ ہر روز کا ہنسنا
تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر مختوم و محتشم پیر طریقت رہبر شریعت عزت پاک حضور قبلہ حضرت پیر عمران احمد ولی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب محترم حضرت علامہ خانہ، خصوصاً اس محفل کے منتظمین جنہوں نے بڑے اہتمام سے، بڑے شوق سے، بڑے ہمے اور تن تنے کے ساتھ یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور دیگر لوگ حضور سیدنا علی امام زین العابدین آپ کو تکتے کہ آپ دن کو بھی روتے، رات کو بھی روتے۔ 40 سال کے لگ بھگ حادثہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین مدینے کے کنارے پر رہے، لیکن آپ کو ہنستے کسی نے نہیں دیکھا۔ جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا۔ خون بادل سے برستے دیکھا، شاخوں پھول کو شاخ پہ ڈستے دیکھا۔ جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا۔ اب کہاں اشک ندامت ساغر آستینوں کو ترستے دیکھا۔ جس تن لاگے سو تن جانے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے۔ آپ اور میں ان کے درد سے آگاہ نہیں ہیں، اور اس دور میں فتنوں کا دور، تنقید کا دور، میل کچیل آنکھوں سے لے کر دل تک اتر چکی ہے۔ ہم کیا جانیں کہ اس گھرانے کا درد کیا ہے، کرب کیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں کہ رأیت ابی کان یبکی لیلا و نہارا، میں نے اپنے بابا کو دیکھا، دن ہوتا یا رات رہتی تھی آنکھوں سے برسات۔ میں نے بھی پوچھا، لوگوں نے بھی کہا، بابا موسم بدلتے ہیں، رتیں بدلتی ہیں، کبھی خزاں کبھی بہار، کبھی دکھ کبھی سکھ، لیکن ہمارے گھر میں تو بہار کبھی نہ آئے۔ آپ کی پلکوں کو ہم نے سدا بھیگے دیکھا، سامن کے بادل ہیں جو آپ کی آنکھوں سے برستے رہے۔ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں اتنا کیوں روتا ہوں؟ جواب سنیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف بچھڑا تھا پھر مل گیا تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، پھر وصال ہوا۔ بابا کو پتا تھا میرا بیٹا زندہ ہے،
بس ہجر تھا، فراق تھا، جدائی تھی. اور حضرت امام زین العابدین نے کہا وہ بچھڑنے والا تو مل گیا، اور میرا جو یوسف بچھڑا آج تک نہ ملا. حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے. اب یہ میں عرض کر رہا، ہماری تفاسیر کی کتب بھری پڑی ہیں. جب حضرت یعقوب موجود تھے اس دور میں ان سے افضل بندہ زمین کی چھاتی پر کوئی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت حضرت یعقوب سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہ تھا. پیغمبر، خدا کا پیغمبر، آپ پیغمبر، باپ پیغمبر، حوصلوں کا کوہ بلند پیغمبر، بردباری، صبر کا پیکر نبی. لیکن حضرت یوسف کی جدائی، اور اس جدائی میں آنسو کتنے بہے. اب یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. قرآن مجید بتا رہا ہے کیفیت، درد کی کیفیت کیا تھی. پٹھیاں سینے میں سلگتی تھی، انگارے سینے میں دہکتے تھے، اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کٹ کر لوگوں سے منہ چھپاتے، آہیں بھرتے. اور جب اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، چلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا. اندر آگ لگتی ہے، دھواں اٹھتا ہے. یہ جو سینے میں آگ لگتی ہے جدائی کی، یہ دھواں راہ بناتا ہے، رستہ بناتا ہے. اگر یہ راہ بنائے آنکھ سے، آنکھ منزل نہیں، اصل مرکز یہ ہے. آگ دل میں لگتی ہے، دھواں سینے میں اٹھتا ہے. آنکھیں راستہ ہے، منہ راستہ ہے. جب آنکھ سے وہ دھواں نکلتا ہے آنسو کہلاتا ہے. جب منہ میں آتا ہے آہ بن جاتا ہے. حضرت سیدنا یعقوب آنکھ سے بھی روتے، منہ سے آہیں بھرتے، اور آہ بھی مختصر نہیں، یا آسفا علی یوسف، یا آسفا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ یا آسفی تعال فہذا اوانک. اپنے اپنے اندر کے کرب غم کو صدا دیتے کہ او چھپے ہوئے غم، او چھپا ہوا درد بہرا میرے سینے کو اور جلا. منہ سے نکلتی اور کہتے کیا؟ یا آسفا علی یوسف، یوسف. میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ہاں فتوے پہ فتویٰ دے فتویٰ. کوئی رویا، مفت کے مفتیوں نے دھاڑ کر کے کہا کہ یہ رونا کہاں لکھا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ اب نبی سے زیادہ اگر رونا صبر کے خلاف ہے، پھر حضرت یوسف زندہ ہیں. یقین ہے حضرت یعقوب کو کہ زندہ ہے، پھر یہ دھاڑیں کیا ہیں؟ یا آسفا علی یوسف.
پھر ایک دن کا رونا نہیں، 2 دن کا. یہاں تو انایا وکایا غنیا منیا، یہاں کتابیں کھول کے سبق پڑھائے جاتے ہیں. وہ جی رونا تو 3 دن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، 80 سال بیت گئے، نہ آہیں تھمتی ہیں نہ آنسو تھمتے. ہماری تفاسیر میں، برِ صغیر کی تفاسیر میں، جن تفاسیر پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مہمانان گرامی قدر، جن تفاسیر پہ ہمیں فخر ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد حضرت مرزا مظہر جان جانا کے مرید، یعنی طریقت اور شریعت کا امام حضرت قاضی ثنا آپ فرماتے ہیں 80 سال روتے روتے بیت گئے. اور روئے کتنی؟ 1 آنسو 2 آنسو نہ. قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم و علم کا طوفان اٹھا، اتنا روئے پہلے آنکھیں زخمی ہوئی. من الحزن، یوسف کی جدائی غم میں آنکھیں سفید ہو گئی. یہ صبر ہے یا بے صبری ہے؟ سوال یہ ہے. پھر 1 دن کا رونا. فاخر نے کہا تھا 1-2 روز کا صدمہ ہو، 1-2 روز کا صدمہ ہو تو رو لیں فاخر، ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا. سال ہر سال روئے حضرت سیدنا یعقوب. اور پھر 1 دن حضرت جبریل گئے حضرت یوسف سے ملنے. حضرت یوسف نے پوچھا جبریل سجن دی خبر سنا، مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا. کوئی جائے سجن دی خبر، سرکی زبان میں کہتے ہیں اج قاصد یار دی خبر سنا. یہ سہیوال ہے، اس کا یہ کمال. یہ ادھر کی بھی سن لیتے ہیں ادھر کی بھی سن لیتے ہیں. اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ایویں آکھا ہس جو نال بلہے ساں، یاد ایک کملی بھولی ہس. میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی ستر وی کھولی ہس. دلچسپ دسا ناراض چھپا کوئی بولی ملن دی بولی ہس. اتنے سال بیت گئے، بابا کی خبر سنا. حضرت جبریل نے کہا یوسف کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تیرا بابا روتا ہے، پتہ نہیں کتنا اسے درد ہوتا ہے. جب سارا زمانہ سوتا ہے، اٹھ اٹھ کے سر پہ باہیں رکھ کے روتا. کہا درد کتنا ہے بابا کو؟ حضرت جبریل نے کہا اگر تول کے بولوں، ماپ کے بتاؤں کا حزن 70 ثقلا، 70 ماں جن کے بچے پیارے مر جائیں.
70 ماہ ہو، 70 ماہ کے 70 بچے مر جائیں، جھولیاں اجڑ جائیں، مائیں کتنا روئیں گی؟ کہا 70 ماہ کا درد کم ہے، تیرے بابا کا درد زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ کچھ اور کھول کے بول۔ کہا اور کھول کے بتاؤں، رب نے تیرے بابا کو کہا تھا جب تیرے بابا کی آہیں آسمان کو چیر کے پہنچی تو رب نے بولا تھا کہ وَعِزَّتِي لَوْ كَانَا مَيِّتَيْن۔ اللہ نے بولا یعقوب تو جتنا رویا ہے بنیامین اور یوسف کے لیے، تیرے آنسو، تیری آہیں آسمان کا کلیجہ چیر گئیں، وہ تو زندہ ہیں، اگر مر گئے ہوتے تو تیرے آنسو پہ ترس میں کھاتا، زمین کا سینہ چیر کے انہیں باہر لاتا۔ اب سن رہے میری گزارش، تیرے رونے کو تک کے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر پھر روئے گا سزا دوں گا۔ میرا مولانا تو سزا دیتا ہے، پر وہ مولانا سزا نہیں دیتا، وہ تو جزا دیتا۔ دونوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے، اپروچ ہی الگ ہے۔ وہ بول رہا ہے جو خود مولانا ہے، انت مولانا فانصرنا۔ مولانا میں فرق ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ زمین والا مولانا سزا دیتا ہے اور کائنات کا مولانا جزا دیتا ہے، اور بولتا کیا ہے؟ لو کانا، دونوں بھائی، کیونکہ بنیامین بھی بعد میں چلے گئے، دونوں مر بھی گئے ہوتے، میں انہیں چیر کے زمین کا سینہ نکالتا تیرے لیے، رونا بیٹے لے لے۔ اتنا درد، اتنا کرب، اتنا آہیں، اتنا رونا۔ یہاں پر علماء کرام، یہاں پر لکھنا پڑا ہمارے فقہاء علماء کو، کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے جب درد حد سے گزر جاتا ہے پھر قانون ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی نہیں سمجھ آئی؟ یہ قانون ان پہ ہے، یہ ان پہ ہے قانون جن کو نہیں ہوا جنون، جن کو ہوا کسی کے عشق میں جنون، پاؤں میں رکھ دیتے ہیں قانون۔ اس لیے ان سے پوچھ جن کا جدا ہوا ہے خون، تو لیے پھرتا ہے قانون۔ اس لیے یاد رکھو تسنو بناوٹ کا غم اور ہے، محبت کا رونا اور ہے، اور جو محبت کا رونا ہے اسی بات کا تو رونا ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے تھے، دل ملا گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نم نیست، ازاں بگریختم از مکتب او کہ در ریگ حجازش زمزم نیست۔ شکر ہے تو فارسی سمجھ نہیں، رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے کے سوئے لیلا میں الجھنے والے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دل ملا گرفتار غم نیست، کہ اس ظالم کو رب نے پہلو میں دل تو دیا پر غم نہ دیا۔ نہیں سمجھ؟ اس کو رب نے پہلو میں دھڑکتا دل تو دیا پر غم نہ دیا، آنکھ تو دی پر نم نہ دیا۔
اس کو رب نے حرم دیا پر زمزم نہ دیا. ہم اس حرم کا کیا کریں جہاں زمزم نہ ہو؟ وہ آنکھ نہیں پتھر ہے جس میں نم نہ ہو، وہ پہلو میں تیل نہیں یہ نکمی سیل ہے جس میں غم نہ ہو. مانگ خدا سے مولا دل میں غم دے، آنکھ میں نم دے، حرم کو زمزم دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین. حضرت امام حسن، حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ روایت آپ حضرت امام احمد بن حنبل لائے ہیں. میں کہا کرتا ہوں یہ جو حضرت امام بخاری ہے، ادب سے کہوں یہ امام احمد بن حنبل کے در کا بھکاری ہے. اتنا فرق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت ملا علی قاری شرح مشکات مرکات میں یہ روایت ان سے لائے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت امام حسن ہمارے سجن. امام کیا ہستی ہے امام ابن کثیر نے نقل کیا، حالانکہ خارجیت مائل عالم ہے، لیکن یہ حدیث لائے ہیں حضرت امام ابن کثیر. کہتے ہیں سیدہ خاتون جنت جب اکیلے امام حسن بی بی کے گود میں تھے، ذرا بڑے ہوئے تو بی بی کھیلتی تھی، لاڈ لڈاتی تھی حسن پاک کو. کیسے؟ کانت سیدہ فاطمہ تنقر للحسن، ایسے. اب اس کا ترجمہ تو مجھے نہیں آتا، بنا کے کہہ سکتا ہوں. ہلارے دیتی، ہلکورے دیتی، جھولے دیتی. اس کا ترجمہ پنجابی میں کیا ہے؟ اے تو سندس ماشاءاللہ ہے. تسی میں نو بعد جیڑا دسے گا 10 روپے میرے کو لے جانا. سیدہ خاتون جنت پاک حضرت امام حسن کو ہاتھوں میں لے کے، اب میں اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں، ہلکورے دیتی، غلارے دیتی، لوریاں دیتی، ایسے اچھالتی اور اچھال اچھال کے کیا کہتی؟ یا بے ابی، میرے سونے پترا تیرے اتے زہرا دا بابا محمد قربان. آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ سارا جگ یہ کہے کہ حضور کی جانب فدا کا، ساری کائنات یہی بولتی رہی، لیکن یہ بول کس ہستی کا بول ہے؟ یہ بہت بڑا تول ہے. یہ خاتون جنت کا بول ہے کہ میرے حسن پاک کو لوریاں دے کے کہتی ہے کہ تو اڈا اچا اڈا سچا، تینوں سمجھ نہیں سکتا لچا تو اتنا اچا. ہاتھ چک کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق دی ٹھنڈک دل دا چین. اللہ یہ میں نے آپ کو تکلیف بالکل نہیں دینی، نہ کہنا ہے اچھا بولو نہ نہیں ہو، ٹھیک ہے جی. اور میں تو قبلہ شاہ جی صاحب جہاں کے سجادہ نشین ہیں، میں اس علاقے والوں کی بولی بولا کرتا ہوں کہ تو اپنی نہ بیٹھ تینوں اور نہ، تو پگڑی سنبھال تینوں چور نہ. یہ میرے بھائی نے جو نعرہ لگایا ہے وہ کسی فقیر نے کہا تھا مجروح شاہ نے کہ سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وجب. اگر تار آپے وجے پھر بے شک ہر کوئی بھجے.
میں کسی نو توبہ چا کرو میں آکھاں اچھی بولو تے ٹل لاؤ تے زور لاؤ توبہ تو اتھے تے حضور تماشا بڑھیا ہوندے نات خان آندا ہے کن تے ہاتھ ٹکاندا ہے تے آدھے چھک تے بولو زور نال بولو اور بولو سبحان اللہ وہ بغیر بولن دے آتا ہے بولو وہ آدھے ظالم دے پترا کچھ بول تے صحیح تا بولی ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب تھے ان کو عادت تھی کہتے تھے بولو بولو وہ جب دیکھا نا کوئی نہ بولا مولانا تھے پرانے مولانا اور پرانے لوگ بات سن لیتے ہیں لوگ انہوں نے کہا جے تسا نہیں بول دے تے ہن جیڑا نہ بولے او دی بیوی نو 70 طلاق ہن کون نہ بولے اس لیے میں بالکل آپ کو تکلیف اب صرف آپ آ گئے ہیں سبحان آپ تشریف لے آئے ہیں ہمیں اعتبار ہے خالی اعتبار نہیں پیار ہے آپ سن رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رہے لیکن ذرا غور فرمائیں کہ کس ہستی کے بول اس کو ذرا احتیاط سے توڑ 1 لاکھ دے دی 2 لاکھ دے سا ایک واری چاہو سبحان اللہ یہ ہیں سیدہ کے بول اور سیدہ سید زادے کو اچھال اچھال کے بول کیا رہی ہے بول کیا رہی ہے کہ بے ابھی او شہزادے آ میرے بچیا میرے حسن پتر تیرے تے زہرا دا بابا قربان اللہ جانتا ہے میں نے پہلی مرتبہ جب یہ پڑھا اب تک نشہ نہیں اترا اس دن سے میں نے طے کر لیا کہ ساری کائنات ایک پاسے اور کلی حسن حسین دی ذات ایک بہت شکریہ یہ لکھ رکھے کسی زمین پر بہت بڑے کسی ماں کرما والی جایا جو حضور حسنین کریمین کی شان کما حق و ہما بول سکے اس عقدے کو کھول سکے میں کہہ رہا ہوں یا خدا جانے یا پھر مصطفیٰ جانے یا پھر مرتضیٰ جانے یا زہرا جانے و تو کیا جانے ناز والے نیاز کیا جانے کفر والے نماز کیا جانے جو پلیتوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا جانے اور جو گرفتار زلف یار نہیں وہ طول زلف دراز کیا جانے سیدہ دے دے کے ہلارے انہیں پیارے دے دے کے ہلارے تے بی بی مارے نارے تے فرشتے کرن نظارے اے جہوں دے نہیں پیارے ایسے بی بی دے ہلکورے ہلارے دے اور کہے بے ابی شبیہن بن نبی لیسا شبیہن بے علی یہ ہے مدینے کی گلی موسم بھلو بھلی نہیں سمجھ آئے بی بی ہلارے دے کے کیا بولے جا رہی ہے بی بی فرما رہی ہے میرا بابا تم پہ قربان اور آپ حضرت حسن پاک کو دیکھ کے بی بی کہتی کہ شبیہن بن نبی تو ہے اچھالنا تو ہے میرے بابا جیسا میں ذرا وزن سیدھا کر لوں تو ہے میرے بابا نبی جیسا تو
تو نہیں ہے میرے سرتاج علی جیسا. بی بی یہ کہہ رہی ہے جھولے دے کے ہاتھوں پہ کہ تو ہے میرے بابا نبی جیسا, تو نہیں میرے سرتاج علی جیسا. میں پوچھ سکتا ہوں یہ جملہ کہنا ہی جرم ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ فلاں بندہ میرے نبی جیسا, لیکن حسن حسین کے لیے یہ جملہ فیکٹ ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ شکل بھی نبی والی, عقل بھی نبی والا, آواز بھی نبی والا, انداز بھی نبی والا. بیچ میں پردہ تان دیا جاتا اور حسنین بولتے تو پتہ نہیں چلتا نبی بول رہے ہیں یا ابن علی بول رہے ہیں. حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی, بوئے انفا سے رسول مدنی آتی تھی. آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں جوش میں کہہ رہا ہوں, میں جوش میں نہیں, ہوش میں کہہ رہا ہوں. یہ متفق علیہ بات ہے کہ کان الصدیق رضی اللہ عنہ یعظمہما ویکرمہما ویبجلہما. اصول دنیا میں حضور یہ ہے کہ اللہ شاہ صاحب تشریف لائے, بڑے ہیں, ہر لحاظ سے بڑے ہیں, اس لیے ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اصول یہ ہے کہ بڑا جب آئے تو چھوٹا اس کی تعظیم کرے. ٹھیک ہے, اور جب چھوٹا بڑے کے سامنے آئے تو چھوٹے پہ بڑا شفقت. ٹھیک ہے, یہی ہے نا, چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے, چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے. اب لفظ کیا ہے؟ کان الصدیق یعظمہ. عمر تھی حسنین کریمین کی 8-9 سال کے پیٹے میں. صدیق ہے, یہ بار کی تصدیق ہے, مسئلہ بالکل ٹھیک ہے, پتھر پہ لیک ہے. صدیق اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر. صدیق اکبر صدیق ٹھیک ہے, لیکن حضرت سیدنا حسن سیدنا حسین علیہ السلام ان دونوں کی صدیق تعظیم کرتے تھے. اب یہ گھر جا کے تولنا تعظیم کرتے تھے, پھر ہے یکرم و تکریم کرتے تھے, تبجیل کرتے تھے, رجدے ہی نہیں. تعظیم بڑا نہیں کرتا, چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں سیدنا صدیق کی بارگاہ میں, آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا ہم انہیں سمجھتے ہیں یہ بڑے ہیں. اب وہ کس انداز میں, یہ آپ خود جا کے تولنا. یہ جوہر معدن رسالت ہے, یہ شرف جو ان کے خون کو نبی کے خون سے ہے. اس لحاظ سے حیرت در حیرت, کذالک عمر کذالک عثمان. لیکن آگے نکل جاتی ہے جان کہ جس وقت یہ جملہ پڑھو گے کہ کانا علی رضی اللہ تعالی عنہ یکرم الحسن اکراما زائدا. صدیق اکبر کا تو سمجھ میں آتا ہے, چلو کوئی نہ کوئی تعویل ہو گئی, لیکن مولا علی اپنے بیٹے کی تکریم تعظیم کرتے اور اکرامن زائدن حد سے نکل کے کرتے. مجھے روئے زمین پر کوئی ایسا باپ بیٹا لیکن اس قد و قامت کا ہو. مولا علی کی قامت کو جانتے ہیں,
مولا علی کا قط بات آ ہی گئی، اگرچہ کلینی نے لکھی لیکن بات بڑی مزے کی ہے۔ اصل میں ماشاءاللہ ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، کھلا کھلا ماحول، ہن تم ہمیں بول نہ بول سبحان اللہ، نہیں تو نہ بولو اسی تے وہ مولانا الیاس قادری صاحب کی جماعت لگ رہی ہے کہ چوپتے 100 سبحان اللہ، پیارے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ماشاءاللہ۔ مجھے وہ یاد آئی بات کہ آرڈر آیا مدینے کے گورنر کو، مدینے کے اوے سوئی ٹوپی لانے گورنر کو، اور گورنر کا نام مروان تھا، الحمدللہ پکا شیطان تھا۔ 100 دی فلیکس نہیں لگی تو رونے والے ہیں۔ علل اعلان کہہ رہا ہوں، چھپا ڈھکا کے نہیں کہہ رہا۔ مروان فلیکس نہیں لگی تو رو یہ گیا۔ لفظ ہی گالی بن گیا، وہ کہتے ہیں نا مروانی ہے، مروان ہے میرا مروان گورنر تھا۔ چٹھی آئی کہ جتنے ہیں ہاشمی نوجوان ان کو وظائف دیے جائیں۔ اب جب ہاشمی جوان گنے گئے، سب سے ٹاپ پہ میرے حسین کا لخت جگر علی زین العابدین، آپ کا نام علی زین العابدین لقب ہے، آپ کا نام آیا، بلائے گئے۔ جب بلائے گئے تو گورنر جس کو نیچر فطرت میں دشمنی تھی ہاشمی خاندان کی، اس نے ظاہر پیسے پے کرنے تھے تو نام کا اندراج تو کرنا تھا، اس نے پوچھا مسمک تیرا نام کی ہے؟ انہاں کو آکھا اسمی علی، حوصلے دا کام ہے نا، علی جب کہا نا علی، اس نے گھٹ پی کے زہر کا برداشت کر لیا۔ پھر اس نے کہا تیرے بھائی کا نام؟ کہا اسمہ علی ایزن۔ وہ توتے اڑ گئے، گورنر تھے، انہیں آکھا ہکو گھر رچ سانو ایک برداشت نہیں تھے، دو علی، پھر علی، تیجے بھرا دنا کی، انہیں کہا علی۔ اس نے پورا وٹ کھایا سانپ کی طرح۔ اس نے کہا تیرے باپ کی لغت کمزور ہے، ڈکشنری کمزور ہے کہ ایک بیٹا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی، اس تو علاوہ تیرے ابے نو پوری کائنات جو ہور نہ نہیں لبا، کی کردا ہے تیرا ابا؟ نہ کوئی نہیں لبا۔ آگے حوصلوں کا بادشاہ ہے میرے زین العابدین، فرمایا ابے سے بات کروں گا۔ لکھا، پلٹے گھر، آگے پہنچے بیٹے اپنے گھر، امام علی مقام امام حسین چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ بیٹے نے پہلا قدم دہلیز سے بڑھایا، بابا نے باہ چارپائی کو پکڑ کے کرم فرمایا اور پہلا جملہ فرمایا کہ گورنر کچھ بولا تو نہیں؟ کہا بابا بولا۔ فرمایا کیا بولا؟ کہتا تھا کہ تیرے بابا کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا۔ آپ جوش میں آئے، پکڑ کے فرمانے لگے علی پتر، اگر رب تعالی تیرے باپ حسین کو 100 بیٹا دیتا، ہر ایک کا نام رکھتا علی۔ علی امام منست منم غلام علی۔ مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب مزے لے لے کے پڑھا کرتے تھے، علی امام منست، جیدہ نام غلام علی ہوئے او چس نال پڑھ دائے نا، اساں بے چس سے ہاں کیونکہ نام غلام علی جو نہیں۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔